قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان کی قسط نمبر 2 ہم اس ویڈیو میں 2 کلپ بھی دکھائیں گے. ربوہ میں احمدیت مخالف کانفرنس، نفرت اور اشتعال انگیزی کا ایک پلیٹ فارم. کئی دہائیوں سے جماعت احمدیہ کے مرکز ربوہ کے مضافات میں موجود مسلم کالونی میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ کانفرنس احمدیت مخالف گروہوں کی جانب سے منعقد کی جاتی ہے اور اسے تاریخی طور پر سیاسی اور مذہبی شخصیات کی پشت پناہی حاصل رہی ہے، جن میں جمعیت علماء اسلام کا سربراہ مولوی فضل الرحمان بھی شامل ہے. یہ پلیٹ فارم اشتعال انگیزی، نفرت انگیزی اور احمدیوں کے خلاف تشدد اور امتیازی سلوک کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. کانفرنس میں ایسے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو مدعو کیا جاتا ہے جو سر عام احمدیوں کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں. مقرر عام طور پر احمدیوں کو پاکستان اور اسلام کے غدار قرار دیتے ہیں، انہیں توہین کے مرتکب قرار دیتے ہیں اور لوگوں سے استدعا کرتے ہیں کہ احمدیوں کا معاشی اور سماجی مقاطعہ کیا جائے. وہاں غلیظ اور متشدد زبان کا استعمال عام ہے اور ساتھ ہی احمدیوں کو کچل دینے کے مطالبے کیے جاتے ہیں. اس کانفرنس میں انتہا پسند گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. شاملین کو پاکستان بھر سے منظم طور پر یہاں لایا جاتا ہے، جس سے ربوہ میں حالات کو کشیدہ کیا جاتا ہے جہاں کی اکثریتی آبادی احمدیوں پر مشتمل ہے. انہیں توہین کے مرتکب قرار دیتے ہیں اور لوگوں سے استدعا کرتے ہیں کہ احمدیوں کا معاشی اور سماجی مقاطعہ کیا جائے. وہاں غلیظ اور متشدد زبان کا استعمال عام ہے اور ساتھ ہی احمدیوں کو کچل دینے کے مطالبے کیے جاتے ہیں. اس کانفرنس میں انتہا پسند گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. شاملین کو پاکستان بھر سے منظم طور پر یہاں لایا جاتا ہے، جس سے ربوہ میں حالات کو کشیدہ کیا جاتا ہے جہاں کی اکثریتی آبادی احمدیوں پر مشتمل ہے. امسال یہ کانفرنس 24 سے 26 اکتوبر 2024 کو منعقد کی گئی. اپنی نوعیت کی یہ 43ویں کانفرنس ہے جس کا انعقاد عالمی مجلس تحفظ ختمی نبوت کے زیر سرپرستی کیا جاتا ہے. اس میں 15 سے 18 ہزار افراد اور 20 مقررین نے شرکت کی. کانفرنس کے دوران ان مقررین نے جماعت احمدیہ کو اشتعال انگیز اور نفرت انگیز جملوں سے نشانہ بنایا. کانفرنس کے پہلے حصے میں مقررین نے جماعت کے خلاف مہم جاری رکھنے کی قسمیں کھائی اور اسے ایک مقدس مذہبی فریضہ قرار دیتے ہوئے اس کے لیے اپنی جان مال اور حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا جائز قرار دیا. انہوں نے احمدیوں کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا اور ان کو قتل کرنے کی اپیل کی. حکومت سے بھی احمدیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور حاضرین کو احمدیوں کے معاشی اور سماجی مقاطعہ پر ابھارا. مقررین میں مولوی محمد الیاس چنیوٹی بھی شامل تھا. اس نے احمدیوں کے ربوہ کے گرد و نواح میں زمین خریدنے کو فلسطین میں یہودیوں کے زمین خریدنے سے مشابہت دی. اس نے کہا کہ یہ احمدیوں کا اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی ایک کوشش ہے. اس نے مولوی فضل الرحمان کے 20ویں ترمیم میں مدرسوں کی حمایت کو بھی سراہا اور اسے احمدیوں کی کارروائیوں کو لگام ڈالنے کے ساتھ جوڑا. سرگودھا کے مولوی نور محمد نے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف انتہائی گستاخانہ زبان استعمال کی. نور محمد نے تمام ریاستی منتظمین کو متنبہ کیا کہ وہ احمدیوں کی حمایت سے باز رہیں، چاہے وہ فوجی ہوں یا جج یا کوئی اور افسر. ساتھ ہی اس نے ان کی ترقی کے راستے روکنے اور ان کے مستقبل کے حوالے سے دھمکیاں دیں.
مولوی غلام اللہ حلجوی نے امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیتے ہوئے احمدیوں کو اسلام سے خارج قرار دیا۔ اس نے سپریم کورٹ کے ایک پرانے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے ختم نبوت کے منکرین کی تضلیل کی کوششوں کو جائز قرار دیا۔ مولوی مبشر محمود نے حاضرین کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت میں احمدیوں کے خلاف مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ایک بھی احمدی پاکستان میں موجود ہے۔ کانفرنس کے روز نماز جمعہ کے بعد بھی احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیزی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ملاؤں نے اس پلیٹ فارم کو احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے بھرپور طریق سے استعمال کیا اور ساتھ ہی ان بے بنیاد سازشوں کا ڈھنڈورا بھی پیٹا جو کہ عرصہ دراز سے احمدیوں کو بدنام کرنے اور پاکستان میں احمدیوں پر ظلم و ستم روا رکھنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے۔ مولوی الیاس چنیوٹی نے کہا کہ احمدی آئین پاکستان کو توڑنے والے ہیں اور انہیں اسلامی دائرے سے خارج کرنا چاہیے۔ اس نے حاضرین سے تمام احمدی مصنوعات کا مقاطع کرنے کا کہا اور ساتھ ہی احمدی آبادی کے شہر ربوہ میں علاج معالجے کی سہولت حاصل کرنے کو گناہ قرار دیا۔ مولوی راشد مدنی نے احمدیوں کو مشرک اور کذاب قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ احمدیوں کے ساتھ کاروبار کرنا منع ہے۔ مولوی عزیز الرحمن نے احمدیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور اسے ایک مذہبی فریضہ بیان کیا۔ اس نے احمدیوں پر الزام عائد کیا کہ یہ اسلامی اصولوں کو نیچا دیکھا رہے ہیں اور خاص طور پر ختم نبوت کے عقیدے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس نے اپنی تقریر میں اسلامی رسوم کی حفاظت اور تحفظ پر زور دیا اور احمدیوں کو ایک سازشی ٹولہ قرار دیا۔ جمعیت علماء اسلام فاٹا کے مولوی فضل الرحمن نے کانفرنس سے اختتامی خطاب کیا۔ اس نے مدرسہ بل کی منظوری کو اللہ کی خاص عنایت قرار دیا، کیونکہ یہ بل اس وقت منظور کیا گیا جبکہ اس کی پارٹی اقتدار میں بھی نہیں تھی۔ اس نے مبارک ثانی والے مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی سخت مذمت کی۔ اس نے کہا جب علماء کی جانب سے اس معاملے میں احتجاج کیا گیا تو سپریم کورٹ نے علماء سے اس معاملے میں مشاورت کی اور ایسا فیصلہ دیا جو مسلمانوں کے حق میں آیا اور اس نے قادیانیت کو تباہ کر دیا۔ اس نے آئین و قانون میں کسی بھی ایسی ترمیم کے شبہ کو خارج از امکان قرار دیا جس سے احمدیوں کو کسی بھی قسم کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ بطور خاص ختم نبوت کے عقیدے کے متعلق اور ساتھ ہی 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق بحث کے امکان کی مخالفت کی۔ اس نے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء پاکستان فاٹا کسی صورت ان معاملات پر خاموش نہیں رہے گی۔ گو کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی طرف سے ایک تحریری بیان میں انتظامیہ کو اس کانفرنس سے متعلق اپنے تحفظات پہنچائے گئے، جس میں اس تقریب کو احمدیوں کے لیے ایک خطرہ بتایا گیا تھا۔ اس میں اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹایا گیا کہ باوجود اکثریتی احمدی آبادی ہونے کے اس شہر میں احمدیوں کو اپنی تقریبات کے انعقاد پر پابندی ہے، جبکہ ایسی نفرت انگیز کانفرنسوں کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس میں انتظامیہ سے استدعا کی گئی کہ یا تو ایسی کانفرنس کی اجازت نہ دی جائے یا پھر اسے ایک خاص جگہ تک محدود کیا جائے اور اس کی سختی سے نگرانی کی جائے اور احتسابی عمل کے لیے اس کانفرنس میں ہونے والے معاملات کو ریکارڈ رکھا جائے۔ احمدی اکابرین نے حکومت سے امن کے قیام اور اس کانفرنس کے باعث احمدیوں کو لاحق خطرات سے تحفظ دینے کی بھی اپیل کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں تمام احمدیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ابھی ایک تحریک لبیک کے خلاف لیک ہونے والی آڈیو سنیں گے اور ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ ثاقب یار، یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہیں، اور خاص طور سے جو یہ مینیپولیشنز کرتے ہیں نا پولیٹیشنز، وہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی مینیپولیشنز ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ دے وانٹ ٹو ڈریگ ان ایوری باڈی، اور اب کورٹ کو تو وہ لے آئے بیچ میں کہ جی ہمیں تو کورٹ نے کہا تھا کہ جی ان کو مارو،
تاکہ وہ جو غصہ لوگوں کا وہ کورٹ کی طرف کچھ ڈائیورٹ ہو جائے. اس پہ بہت ساری انٹیلیجنس نیوز تھی ہمارے پاس. صفدر کی 3 دفعہ ان سے میٹنگ ہوئی تھی اس دھرنے سے پہلے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں، آپ کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ ہم پے کریں گے. آج سے 2 دن پہلے جب انہوں نے اپنا بل دیا 50 کروڑ روپے کا، انہوں نے کہا 50 کروڑ روپے ہمارے خرچ ہو گئے، تو گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا جو ہے اس پہ 4.25 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. اور وہ بھی انہوں نے گورنمنٹ میں انہوں نے لیگل طریقے سے تو نہیں دینا تھا، انہوں نے انڈر ہینڈ طریقے سے دینا تھا، بٹ دے ور انسسٹنگ آن 50 کروڑ روپیز کہ نہیں، آپ 50 کروڑ روپے دیں تو ہم یہ نیگوزیشنز کو کنکلوڈ کرتے ہیں اینڈ ویل گو بیک. اور گورنمنٹ ان کو 5.25 کروڑ روپیہ پے کر رہی، گورنمنٹ نہیں پے کر رہی تھی بلکہ پی ایم ایل این ان کو پے کر رہی تھی، جس میں صفدر کے ساتھ جب ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ وہ آئیں گے اور یہاں پہ بیٹھیں گے اور صفدر ان کو سارا خرچہ پے کرے گا، تو وہ اس پہ ان کی یہ جو ڈیل تھی وہ بریک ہوئی ہے. باقی یہ آرمی اس میں آرمی کو اگر یہ دیا جاتا ہے، رول دیا، آئی اسٹل ریمبر یار کہ ہمارے پاس ہم کیپٹن ہوتے تھے، ایک پلٹون ہوتی تھی اور اس سے بڑے بڑے مابس ہوتے تھے، اور ہمارے ساتھ صرف ایک اے سی ہوتا تھا. تو اے سی صرف ان کو یہ ڈرا دیتا تھا کہ یار میں نے اگر اس لیٹر کے اوپر سائن کر کے آرمی والوں کو پار ہینڈ اوور کر دی تو ان کے پاس پھر یہ آرڈر نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا خیال کرنا ہے، ان کے پاس صرف یہ آرڈر ہوتا ہے کہ پھر آپ نے جتنی گولیاں فائر کرنی ہیں اتنے بندے گرنے چاہیے آپ کے. تو اس تھریٹ کی وجہ سے بہت بڑے بڑے جو مابس ہوتے تھے وہ ڈسپرس ہو جایا کرتے تھے، وہ سامنے نہیں آتے تھے. تو انہوں نے جو اسٹریٹجی رکھی ہے، آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ جی 3,000 لوگ انہوں نے پولیس کے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں، 5,000 ایف سی کے ڈپلائی کیے ہوئے، اینڈ دے ور انیبل ٹو کنٹرول دس سچویشن. اور ایف سی کیپ ان مائنڈ کہ یہ ایف سی وہ نہیں ہے، آرمی والی ایف سی نہیں ہے، وہ فرنٹیئر کور ہوتی ہے ہماری، جو آرمی والی ایف سی ہوتی ہے یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے جو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر کمانڈ ہوتی ہے، اینڈ اٹ از ایکول اور پیرلل فورس ٹو پولیس، کہ جس کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کے پی میں رکھا جاتا ہے اور پنجاب میں رکھا جاتا ہے. یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوتی ہے. تو اگر 8,000 لوگ انہوں نے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں اور ان سے 1,500 لوگوں کا ایک موب نہیں ان سے کنٹرول ہو رہا، تو وہ پھر فورس نہیں ہے، یہ طاقت کی بات نہیں تھی، یہ کچھ اور بیچ میں گیم چل رہی تھی. کہ ورنہ تو ایک پلٹون ہوتی ہے آرمی کی اور وہ جا کے ان کو کہتی ہے کہ بھئی آپ یہاں سے ڈسپرس ہو جائیں ورنہ ہم فائر کھولنے والے ہیں، تو یہ ڈسپرس ہو جاتے. ان کا مقصد ہی نہیں تھا ان کو ڈسپرس کرنے کا، ان کا مقصد تھا کہ آگ لگے، گاڑیاں جلیں، کوئی میٹرو اسٹیشنز تباہ ہوں، کوئی روڈ بلاکس ہوں، مزید شہروں میں یہ آگ پھیلے. اور انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ یہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن اس طرح کی کریٹ ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو یہ فلرش کرتے ہیں، جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ فلرش کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویسے تو بہت چٹ چٹ کرتے ہیں، ہر چینل کے اوپر بیٹھ کے تو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دھرنے کے ٹائم پہ ایسی کریٹیکل سچویشنز میں یہ آرام سے گھر پہ بیٹھ کے کمبل اوپر منہ پہ لے کے بالکل غائب ہو جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈا نہیں ملتے ہیں. اور جیسی وہ سچویشن آؤٹ آف کرائسس ہوتی ہے، نکلتی ہے کرائسس میں سے، یہ پھر آ جاتے ہیں اور اس کی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بلیم یہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. اب یہی لوگ تھے کہ جو سارے کے سارے جب لال مسجد میں ٹیررسٹ آ گئے تھے، فارنرز تھے وہ، جب ان کو مارا گیا تو یہی لوگ تھے کہ جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہتے رہے کہ جی وہاں پہ بچیاں تھیں، اتنی 1,000 بچیاں تھیں اور ان کو مار کے تو ان کو خدا نخواستہ وہ تیزاب کے ڈرم تھے جس میں ان کو ڈال دیا گیا، جس میں ان کی ہڈیاں تک گل گئیں اور کوئی نام و نشان ان کا نہیں رہا. یار کوئی اس طرح کی سوچیں کوئی سوچ سکتا ہے نا، تو وہ صرف ہمارے پولیٹیشین ہی سوچ سکتے ہیں، ادروائز تو کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کہ یہ 1,000 بچیاں اور ان کو تیزاب کے ڈرموں میں ڈال کے تو ان کو گلا دیا جائے. ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو ان لوگوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی ہے، اور سب سے مشکل کام ہے ان لوگوں کی شر سے بچنا، کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں نا ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ جس طرف سچویشن جا رہی ہے وہ بہت مشکل سچویشن ہے. I had a news about 5 days ago that there was a meeting at Kabul جس میں CIA تھی، را تھی اور طالبان تھے، ملا فضل اللہ اینڈ ہز کولیگس وہ اس میں تھے، اینڈ they were paid $25 million اور ان کو اس میں ویپنز ان کو دیے گئے تھے اور $25 million ان کو دیے گئے تھے ٹو کیری آؤٹ سم ایکٹیویٹیز ان پاکستان، جس میں اسلام آباد بھی شامل ہے اور کے پی کے اور بلوچستان اس میں خاص طور سے اس میں شامل ہے. اور وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں. پچھلے 4 دن میں 4 اٹیکس ہو چکے ہیں، 3 آرمی والوں پہ ہوئے ہیں، ایک کل پولیس والوں پہ ہوئے جس میں ایک DIG
سوری ایک ایڈیشنل آئی جی اس میں شہید ہوئے اور 3 آرمی والوں پہ ہوئے. ایک آج آرمی والوں پہ آرمی پہ ایک اٹیک ہوا ہے جس میں ایک کمانڈنٹ تھا ایف سی کا, وہ اس میں شہید ہوئے اور 2 اٹیک اس سے پہلے ہو چکے ہیں. تو یہ جو گیم ہے, دس گیم از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ لکس لائک. سی آئی اے اس میں, را اس میں, بہت ساری دوسری ایجنسیز, دے آل آر پارٹیسپیٹنگ ان اٹ اینڈ دے وانٹ ٹو بلاک دس سی پیک کہ چائنا کو ایکسیس نہ مل سکے عربین سی تک. تو وہ اس کو بلاک کر رہے ہیں. تو اس کو بلاک کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا وہ طریقہ اختیار کریں گے. ان کو بھی یوز کریں گے, طالبان کو بھی یوز کریں گے, باقی جو جو ان کے یوز ہونے کے لیے تیار ہے ان سے وہ سب کو یوز کریں گے. سر یہ ہم کر لیں گے, وہ چلے یہ ہماری طرف سے. کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ اس میں کتنے کتنے پیسے ہیں؟ ہاں یہ دیکھیں ہمارے بچوں کی بات سن. انہوں نے نا اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے خود کو عوام کو آپس میں لڑا کے یہ سن کتنے عقل کی بات ہے ہمارے. یہ سارے انشاءاللہ سارے سنوائیں گے. وہ ادھر ہم کو دیجیے گا. یہ وہ ہیں جو کہ ابھی ہمیں ایک تھانے سے ہمیں نکالے ہیں, کچھ تھوڑے اور بھی دوسرے بڑی. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل.